Welcome to the channel Deep So Show. This is Sayyeda Sabah Hashmi. Today the topic is Society and Culture. इसमें आज हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। गेरहार्ड लैंस्की एक मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट थे और उनके मुताबिक सोसाइटीज इवॉल्व, चेंज और सरवाइव करती हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और यही चीज़ सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और कल्चरल फीचर्स को चेंज करती है। उनके अपने अल्फाज ये थे कि एक सोसाइटी जिसका कंपटीशन दूसरी सोसाइटी से है, तो उस सोसाइटी का सर्वाइवल उस सोसाइटी के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी एक सोसाइटी जिसका कंपटीशन दूसरी सोसाइटी से है, तो वो तभी सरवाइव कर पाएगी जब उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दूसरी सोसाइटीज़ के मुकाबले में या तो बराबर हों या ज़्यादा हों। कोई सोसाइटी कितनी एडवांस है, उसका डिपेंडेंस इस बात पर है कि उस सोसाइटी में किस लेवल की इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को ऐसे डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ये एक इंफॉर्मेशन है। किस बारे में? कि एक सोसाइटी में या कल्चर में इंसानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए और इंसानी ख्वाहिशात को सेटिस्फाई करने के लिए उस सोसाइटी और कल्चर में मौजूद मटेरियल रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन का नाम है टेक्नोलॉजी। ये डेफिनेशन है टेक्नोलॉजी की। यानी कि किसी सोसाइटी में कैसी टेक्नोलॉजी है, उस बारे में लैंस्की का फोकस इंफॉर्मेशन पे था कि उस सोसाइटी में कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है और कैसे वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज होगी एक सोसाइटी के पास, उतनी ही ज़्यादा एडवांस वो सोसाइटी बन जाएगी। लैंस्की के मुताबिक जो सबसे अहम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन थे जिसने ह्यूमन सोसाइटीज़ को शेप किया, वो थे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और डिजिटल रेवोल्यूशन। मेलानोव्स्की कल्चर को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये एक टूल है जो जो मैनकाइंड की बायोसाइकिक सर्वाइवल को प्रोटेक्ट और रियलाइज करने में मैनकाइंड को फैसिलिटेट करता है, जिससे मोर डेवलप, रैशनल और लॉजिकल मोड ऑफ सर्वाइवल जन्म लेता है। मैनकाइंड की सारी इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक नीड ऑरिजिनेट होती हैं एक जर्नल और बेसिक नीड से, जो कि है ह्यूमन नीड ऑफ सर्वाइवल। ये जितनी भी इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक नीड्स हैं, ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये दरअसल एक ही बेसिक नीड सर्वाइवल को पूरा करने के लिए जनरेट हुई हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि कल्चर ही वो टूल है जो इस नीड को प्रोटेक्ट एंड सर्वाइवल की जो नीड है उसको रियलाइज करने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है। तो कल्चर के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे इंटर रिलेटेड हैं और इसमें कोई लूज स्ट्रिंग नहीं है। यानी ये देखा गया है कि कल्चर का कोई सिंगल ट्रेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसका पूरा होल एक साथ ही एग्जिस्ट करता है। यानी अगर कल्चर को समझना है तो एक ही साथ उसके सारे फैक्टर्स को समझना होगा। कल्चर के टाइप्स को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक है मटेरियल या नॉन मटेरियल, दूसरा है आइडियल या रियल। मटेरियल कल्चर का मतलब है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर मौजूद फिज़िकल या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जैसे फूड, हाउसेस, फैक्ट्रीज वगैरह। जबकि नॉन मटेरियल कल्चर का मतलब है कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, हम उसको इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, एज वेल एज कस्टम्स, बिलीफ, philosophies, गवर्नमेंट एंड पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। जनरली नॉन मटेरियल कल्चर ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है
چینج کے بارے میں، یعنی نان مٹیریل کلچر میں بہت آسانی سے چینج نہیں آتا، جبکہ مٹیریل کلچر پھر بھی کافی آسانی سے چینج ہو جاتا ہے. جیسے پہلے ہم لیٹرز لکھتے تھے، لیکن اب ہم ایزیلی اسمارٹ فونز کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں. تو اسی بارے میں آکبرن نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی، کلچر لیگ، جس کا مطلب تھا کہ دا پیریڈ آف میل ایڈجسٹمنٹ when the non-material culture is still struggling to adapt to new material conditions. یعنی اب جو نیو مٹیریل کنڈیشنز آ گئی ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے میں جو نان مٹیریل کلچر اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اس پیریڈ آف میل ایڈجسٹمنٹ کو ہم کلچر لیگ کہتے ہیں. جیسے اب ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، مگر اس کو استعمال کرنے کے جو ایتھکس ہیں وہ کتنے عام ہیں. جتنی تیزی سے انٹرنیٹ کا استعمال پھیل گیا ہے، اتنی آسانی سے اور اتنی تیزی سے لوگوں کو ابھی تک یہ تمیز نہیں آئی ہے کہ کسی کی پرائیویسی یا سینسرشپ وغیرہ کے کیا ایشوز ہیں. اس وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بہت ساری اپلیکیشنز میں اب آپ اسکرین شاٹس بھی نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی پرائیویسی ہے. ورنہ لوگ ایک دوسرے کی پروفائل پکچر کے بھی اسکرین شاٹ لے کے ادھر ادھر فارورڈ کر دیتے تھے. یا کسی نے نیوز فیڈ میں اپنے فرینڈس کی پرائیویسی لگا کر کہ میری پکچر کو صرف فرینڈس دیکھ سکیں، اس فرینڈ لسٹ میں موجود کوئی انسان اس پکچر کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو کہیں پہ بھی فارورڈ کر کے یا اس کو کچھ عجیب سا اس کے اوپر بنا کر کہیں نہ کہیں پوسٹ کر دیتا تھا، یا کچھ اس طریقے کی فنی اس کو لگتا تھا یا جو بھی لگتا تھا. مگر اسے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ پکچر جس نے اپلوڈ کی ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے حساب سے استعمال نہیں کر سکتے. وہ پبلک پراپرٹی نہیں بن گئی ہے جسٹ بیکاز کہ وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. تو آپ اس کے موجود مٹیریل کو نہ آپ اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں، نہ ہی جو اس نے اپنی رائٹنگس لکھی ہیں، جو اپنے پوسٹ لکھے ہیں اس کو کاپی پیسٹ کر کے اپنے نام سے لکھ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں لوگوں کو سمجھنے میں ٹائم لگا. پچھلی کلاس میں نے آپ لوگوں کو سوشولوجیکل امیجنیشن کا کانسیپٹ بتایا تھا، تو اب اس کو آپ اس وقت استعمال کر کے کمنٹس میں بتائیں کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کی جنریشن میں پلے بڑے ہوتے جہاں پہ کمپیوٹرز نہیں تھے، یا آپ کے دادا یا پردادا کے زمانے میں جب کمپیوٹرز نہیں تھے، ای میلز نہیں تھیں، سیل فونز نہیں تھے، تو آپ کی ڈیلی لائف آج کی ڈیلی لائف سے کتنی مختلف ہوتی. اب ہم دیکھتے ہیں آئیڈیل کلچر اینڈ ریئل کلچر. جو کسی سوسائٹی کی ویلیوز ہوتی ہیں اسی سے اس کا آئیڈیل کلچر بنتا ہے، یعنی وہ اسٹینڈرڈ جس کے حساب سے سوسائٹی چاہے گی کہ ہم اپنا رہن سہن رکھیں. لیکن آئیڈیل کلچر ریئل کلچر سے مختلف ہوتا ہے. ریئل کلچر میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سوسائٹی اصل میں کیسے طریقوں سے رہن سہن کر رہی ہے، اس میں اصل میں کیا ہوتا ہے اور کیا ایگزسٹ کرتا ہے. جیسے ایک آئیڈیل کلچر میں کہیں پہ بھی کوئی ٹریفک ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے، مرڈرز نہیں ہوں گے، غربت نہیں ہوگی، ریشل ٹینشنز نہیں ہوگی. لیکن آپ ریئل کلچر دیکھیں، ہر جگہ پہ پولیس آفیسرز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کرائمز ہو رہے ہیں، انہی کو ہینڈل کرنے کے لیے پولیس آفیسرز کی ضرورت پڑ رہی ہے، لا میکرز کی، ایجوکیٹرز کی، سوشل ورکرز کی ضرورت پڑ رہی ہے. کلچر کے بنیادی ایلیمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں: ویلیوز، نارمز، سمبلز، لینگویج. کلچرل ویلیوز دراصل کلیکٹیو کنسیپشنز ہیں کہ ہمارے کلچر میں کس چیز کو گڈ، ڈیزائربل، پراپر یا بیڈ، انڈیزائربل اور امپراپر سمجھا جا رہا ہے. دو طرح کی ویلیوز ہو سکتی ہیں: اسپیسیفک اور جنرل. اسپیسیفک مطلب کہ پیرنٹس کا احترام کرنا، گھر ہونا چاہیے لڑکے کے پاس. یا جرنل ہو سکتی ہیں کہ صحت کے بارے میں، محبت کے بارے میں، ڈیموکریسی کے بارے میں کیا ویلیوز ہیں ایک کلچر میں. ویلیوز پازیٹیو یا نیگیٹو ہو سکتی ہیں. پازیٹیو کا مطلب آنیسٹی، ٹروتھ ٹیلنگ، رسپیکٹ فار ادرس، ہاسپٹیلٹی.
नेगेटिव में चोरी, डिसऑनेस्टी, फॉल्सहुड, डिसरिस्पेक्ट वगैरह। यही जो सारी वैल्यूज़ होती हैं, इससे लोगों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है और इन्हीं को क्राइटेरिया बनाकर लोग दूसरे के एक्शंस को इवैल्यूएट करते हैं। वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड सेक्शन किसी भी कल्चर के डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर किसी कल्चर में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को एक हाई वैल्यू दी जाती है, तो वहाँ पे ये नॉर्म्स हो सकते हैं और इस बारे में स्ट्रिक्ट सैंक्शंस हो सकती हैं कि आप बगैर शादी के एक दूसरे से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे, या वो तलाक को मुश्किल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो नॉर्म्स क्या हैं? असल में ये वैल्यूज़ से ही डिराइव होते हैं, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक नॉर्म है, उसके पीछे एक जनरल वैल्यू होता है। नॉर्म्स दरअसल इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर हैं जिसे सोसाइटी मेंटेन करती है। जो नॉर्म ज़्यादा वाइडली शेयर्ड और अंडरस्टूड होता है वो ही सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जांपल, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मूवी थिएटर्स में लोग चुप रहेंगे जब फिल्म चल रही हो। नॉर्म्स की टाइप्स हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। यानी फॉर्मल है तो वो एग्जाम्पल में लॉज आ सकते हैं, इनफॉर्मल में आपके पास फोकवेस वगैरह आ सकते हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं। फॉर्मल नॉर्म्स जनरली कहीं ना कहीं लिखे हुए होते हैं और इन नॉर्म्स को फॉलो ना करने वालों को पनिशमेंट मिलती है। जैसे कि हम कुछ नॉर्म्स को लॉज में फॉर्मलाइज कर देते हैं, और सोशियोलॉजिस्ट डोनाल्ड ब्लैक के मुताबिक लॉ का मतलब है गवर्नमेंटल सोशल कंट्रोल, यानी कि लॉज वो फॉर्मल नॉर्म्स हैं जो कि स्टेट ने आपके ऊपर इन्फोर्स किए हैं, जिसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो सज़ा मिलेगी। जबकि इनफॉर्मल नॉर्म्स आमतौर पे लोगों को समझ में आए हुए होते हैं, कहीं चाहे लिखे हुए हों या नहीं लिखे हुए हों। जैसे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रॉपर क्लोथ्स, प्रॉपर ड्रेस, यानी कि कहीं पे भी हमने स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट या सैंक्शंस नहीं लिखी हुई इस बारे में कि अगर कोई प्रॉपर ड्रेस करके नहीं आता, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म के बजाय वो मंकी सूट में आ जाता है, तो कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि उसके लिए कौन सी स्पेसिफिक पनिशमेंट या सैंक्शंस होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो उसका मजाक बनाने लगेंगे। मॉरल्स, ये दरअसल ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि हाईली नेसेसरी हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। यानी ये वो प्रिंसिपल्स हैं लोगों के जिसे लोग सबसे ज़्यादा चेरिश करते हैं, और हर सोसाइटी ये डिमांड करती है कि इन मॉरल्स को फॉलो किया जाए, वरना पेनल्टीज मिल सकती हैं। जैसे बड़ों का एहतराम करना, मेहमान नवाजी करना, फैमिली टाइज होना, मॉडेस्टी, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस। जैसे कि पाकिस्तान में अगर कोई ज़्यादा मजहबी नज़र आता है तो लोग उसको ज़्यादा अच्छा समझ रहे होते हैं, और अगर कोई कम मजहबी नज़र आ रहा होता है तो उसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। विलियम ग्रैम समनर ने अपनी बुक में फोक वेज को ऐसे डिफाइन किया है कि वो यूजुअल एस्टैब्लिश्ड रूटीन और रेगुलर वेज जिसमें कोई ग्रुप अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। यानी कि हमारा जो एवरीडे बिहेवियर होता है वो फोकवेज से ही गवर्न हो रहा होता है। फोकवेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक कल्चर के मेंबर के डेली बिहेवियर को शेप करने में। लेकिन सोसाइटी बहुत कम ही ऐसे फोकवेज को फॉर्मलाइज करती है, यानी ये मॉरेस से बहुत कम ही फॉर्मल होते हैं। तो इसलिए अगर इनको कोई वायलेट कर भी देता है तो इतना कोई कंसर्न नहीं होता। फोकवेज की टू टाइप्स हैं, फैशन एंड कस्टम। किसी गिवन टाइम में जो कि एक सोशली अप्रूव टाइप का फोकवेज होता है, मगर उसमें टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है। उसको कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, उसको कुछ लोग नहीं भी फॉलो करते, तो वो हमारे पास फैशन कहलाता है। जबकि कस्टम
ایک لمبے عرصے تک وہیں رہتا ہے، وہ ٹریڈیشنل بن جاتا ہے، سوسائٹی میں ویل اسٹیبلشڈ ہوتا ہے اور اس کو ایک سم ڈگری آف فارمل ریکگنیشن ملتی ہے۔ تو کسٹم ایک پیٹرن آف ایکشن ہے جو کہ کسی سوسائٹی کے زیادہ تر ممبرس یا سارے ہی ممبرس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہیبٹ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے، جبکہ کسٹم ایک گروپ ٹریٹ ہے۔ فیشن زیادہ جلدی چینج ہو جاتا ہے جبکہ کسٹم بہت سلو ریٹ پر چینج ہوتا ہے۔ فوک ویز کی ایگزامپلز ہیں گریٹنگس، ایٹنگ ہیبٹس، سوشل انٹریکشنز یعنی کیسے آپ دوسروں کو مخاطب کرو گے، کیسے کنورسیشن میں انگیج ہوگے، اور ڈریس کوڈ وغیرہ۔ اب ان میں سے جو چیزیں جلدی چینج ہو رہی ہیں، کم فارمل ہیں، تو وہ ہمارے پاس فیشن ہے۔ جو زیادہ عرصے تک چل رہی ہیں، ٹریڈیشنل ہو گئی ہیں، ویل اسٹیبلش ہیں، وہ کسٹم ہیں۔ لیکن اگر یہی ساری چیزوں میں سے کوئی چیز اگر انڈیویجول صرف فالو کر رہا ہے تو وہ اس کی ہیبٹ ہوگی۔ اس کو کسٹم یا فیشن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک گروپ کے زیادہ تر لوگ اسے فالو کر رہے ہوں۔ سمبل کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگ کوئی میننگ اٹیچ کریں اور جسے وہ استعمال کریں دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ اسپیسیفکلی سمبلز ہیں ورڈز، آبجیکٹ، جیسچر، ساؤنڈ اینڈ امیجز جو کہ اپنے علاوہ کسی اور چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ اس چیز میں، اس ورڈ میں، اس جیسچر، ساؤنڈ یا امیج میں اور اس کے جو میننگ اٹیچ کیے جا رہے ہیں ان کے درمیان کوئی آبویس نیچرل یا نیسیسری کنیکشن ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے پاکستان کے فلیگ میں ہمارے پاس چاند اور تارا جو بنا ہوا ہے، اس کا سمبل کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ بنا ہوا تو وہ چاند اور ستارہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کے میننگ کیا نکال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آواز کی مثال دی جائے تو اسپورٹ کے دوران جو ایک سیٹی بجائی جا رہی ہوتی ہے کھلاڑیوں کو واپس بلانے کے لیے، بریک کے لیے، کسی چیز کے لیے، تو وہ جسٹ ایک آواز ہے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ اب جب ہم انہیں سمبلز کو جو کہ چاہے وربل ہوں چاہے وہ ریٹن ہوں، ان کو جب ہم کسی خاص اصولوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ جب ان سمبلز کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے گا تو کیسے وہ ایک کمپلیکس میننگ کنوے کریں گے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں لینگویج۔ تو ہر کلچر کے پاس ایک لینگویج ہوتی ہے اور اس لینگویج کے ذریعے ہی وہ کلچر کمیونیکیٹ اور ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور یہ بالکل امپاسبل ہو جائے گا لینگویج کے بغیر کہ ہم اپنے کلچر کو ڈیولپ، الیبوریٹ یا ٹرانسمٹ کریں فیوچر جنریشن میں۔ یہ کمیونیکیشن ہائی کانٹیکس ہو سکتی ہے یا لو کانٹیکس ہو سکتی ہے، یعنی کوئی اسپیکر اپنا مطلب سمجھانے کے لیے ورڈز کے بجائے دوسری چیزوں پہ کتنا رلائی کر رہا ہے۔ اس لسٹ کو آپ ایک نظر پڑھ کے خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شارٹ رکھنے کے لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، لیکن اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل میں ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا ہے کلچر کیا ہے، اس کے ٹائپس اینڈ ایلیمنٹس کیا ہیں۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں فارمل سوشل ریلیشن شپ فارم کرنے کے لیے کلچرل اویئرنیس کی امپورٹنس کیا ہے۔ کلچرل اویئرنیس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ڈفرینٹ ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز کو کتنا جانتے ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی انوالو ہے کہ اس کے اندر موجود ویلیوز، بلیفس اینڈ بیہیویئر جو کہ اس کلچر کو شیپ کر رہے ہیں، آپ ان کو کتنا سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے ایمپتھی، اوپن مائنڈنیس اور ولنگنیس کہ آپ دوسروں کے ڈائیورس پرسپیکٹو کو سمجھ سکیں، ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ فارمل ریلیشنز وہ سوشل ریلیشنز ہیں جو آپ کی اپنی کسی پوزیشن یا رول ان سوسائٹی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پروفیشنل ریلیشن، کلچرل اویئرنیس نہیں ہوگی تو کلچرل مس انڈرسٹینڈنگز ہو جائیں گی،
اور اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ کمیونیکیشن بیریئر ہوگا، یعنی کہ کوئی جیسچر یا فیشل ایکسپریشن جو کہ ایک کلچر میں پولائٹ سمجھا جا رہا ہے دوسرے کلچر میں اوفینسو سمجھا جا رہا ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے کلچرل بیک گراؤنڈ کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے پرسپیکٹیو کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو کانفلکٹس اینڈ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، اور کلچرل اسٹیریوٹائپس کی وجہ سے افیکٹو کمیونیکیشن بھی ہنڈر ہو جاتی ہے اور ریلیشن شپس بلڈ کرنے میں بھی بیریئرز کریٹ ہو جاتے ہیں۔ فارمل سوشل سیٹنگز میں کلچرل اویئرنیس کا مطلب ہے کہ آپ کو بزنس ایٹیکیٹس پتہ ہوں کہ کیسے کس سے گریٹنگ گفٹ گیونگ کرنی چاہیے یا نیگوشیشن اسٹائلس کیا ہونی چاہیے۔ نیٹ ورکنگ کے دوران آپ کو کلچرل ڈفرینسز کے بارے میں مائنڈفل ہونا چاہیے کہ لوگ کیسے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں یا کیسے اسمال ٹاکس کرتے ہیں یا ایکسچینج کرتے ہیں بزنس کارڈس، اور کیسے آپ انٹر کلچرل ٹیمز کو لے کے چل سکتے ہیں، ان کے درمیان کیسے کولیبریشن اور انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی کلچرل انٹیلیجنس۔ اسے کلچرل کوشچن بھی کہتے ہیں جو کہ آئی کیو سے ڈرائیو ہوا ہے۔ کلچرل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کلچرلی ڈائیورس سچویشنز میں ریلیٹ اینڈ ورک کر پائیں افیکٹولی، ایسی اسکل کو کہا جاتا ہے کلچرل انٹیلیجنس۔ اس کے کمپوننٹس ہیں موٹیویشنل سی کیو، میٹا کوگنیٹیو سی کیو، کوگنیٹیو سی کیو اینڈ بیہیویئرل سی کیو، یعنی آپ کے پاس انٹرنسک انٹرسٹ ہونا چاہیے، ایکسٹرنسک انٹرسٹ ہونی چاہیے، سیلف ایفیشینسی ٹو انٹرسٹ ہونا چاہیے تاکہ موٹیویشنل سی کیو ہو آپ کے پاس۔ اس کے بعد آپ کے پاس پلاننگ، اویئرنیس اینڈ چیکنگ کی اسکل ہونی چاہیے، پھر آپ کو کلچر جرنل نالج ہونی چاہیے، کانٹیکٹ اسپیسیفک نالج ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا بیہیویئرل سی کیو آتا ہے، یعنی آپ کا وربل بیہیویئر، نان وربل بیہیویئر اور اسپیچ ایکٹ۔ کیا ہمیں سمجھ میں آیا کہ کیا ہے کلچرل انٹیلیجنس؟ آپ کے پاس ایک ڈرائیو ہونی چاہیے، آپ کے پاس نالج، اسٹریٹجی، اس کے بعد آپ کا ایکشن ہوگا۔ کچھ چیزیں کلچرل یونیورسل ہوتی ہیں، یعنی سارے ہی کلچرز میں پائی جاتی ہیں، اور موسٹلی یہ بیسک ہیومن سروائیول کے متعلق ہوتی ہیں، جیسے کہ فائنڈنگ فوڈ، کلوتھنگ اینڈ شیلٹر، اور ان کا تعلق شیئرڈ ہیومن ایکسپیرینسز سے بھی ہوتا ہے کہ برتھ، ڈیتھ، النیس اور ہیلنگ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو سارے ہی انسانوں کو فیس کرنی ہوتی ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہمارے پاس کلچرل یونیورسل کے نام سے موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ سارے ہی کلچرز میں ہوتی ہیں اور انہیں ہم کلچرل یونیورسلز کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ لینگویج، کنسیپٹ آف پرسنل نیمز اور جوکس۔ جس طرح کلچرز میں کلچرل یونیورسلز موجود ہیں، اسی طریقے سے مختلف کلچرز میں کلچرل ڈائیورسٹی بھی موجود ہے، یعنی ہر کلچر کے کچھ اپنے یونیک کریکٹرز ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کے لوگ اور چائنا کے لوگ کا کلچر اگر آپ دیکھیں تو اس میں کتنا زیادہ ڈفرینس ہے۔ کلچرل ویریبلٹی یا ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ مختلف سوسائٹیز میں مختلف جگہوں پر الگ الگ قسم کے کلچرز ہوتے ہیں، کیونکہ الگ الگ قسم کی سوسائٹیز ہیں تو الگ الگ قسم کے کلچرز بھی ہیں۔ اب یہ جو سارے کلچرز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے کنٹراسٹ میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، ان کی جو ویلیوز اینڈ نارمز ہوتی ہیں، لیکن یہ کلچر اصل میں اس طریقے سے بنتے اس لیے ہیں کیونکہ اپنے ان کے کوئی سرکمٹینسز ہوتے ہیں، کسی جگہ پر کسی سوسائٹی میں ایک الگ طرح کا کلائمیٹ ہے، الگ طرح کا لیول آف ٹیکنالوجی ہے، پاپولیشن ہے، جغرافی ہے، تو اس کے حساب سے ہی وہاں کا کلچر بنتا ہے۔ ایون کہ ایک سنگل نیشن کے اندر بھی مختلف سیگمنٹس ہو سکتے ہیں جن کے اپنے کلچرل پیٹرنز ان پیٹرنز سے مختلف ہو سکتے ہیں جو کہ اس سوسائٹی کے ڈومیننٹ پیٹرنز ہیں، یعنی کہ ایک سوسائٹی ہے پاکستانی سوسائٹی، تو اس کے کچھ کلچر ہوں گے، کلچرل پیٹرنز ہوں گے، لیکن اس سوسائٹی کے اندر سندھی سوسائٹی ہے، پنجابی سوسائٹی ہے، تو ان کے اپنے کچھ کلچرل پیٹرن ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سب کلچر کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے، یعنی کہ ایک گروپ کے اندر ہی جو مختلف قسم کے سب گروپ بنے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ، تو ان کے کلچر کو ہم سب کلچر کہیں گے۔
اب جو بھی کلچر ہے اس کے اپنے اندر خود بھی انٹرنل ویریشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ ان کے پاس کیا کلچرل کیپٹل موجود ہے، کوئی مٹیریل گڈ ہے، کوئی نان مٹیریل ایٹیٹیوڈ ہے، نالج ہے جو کہ ایک سرٹن اکنامک کلاس کے پاس ہی موجود ہے۔ اس انٹرنل ویریشن کی وجہ سے ہم کلچر کو 3 کیٹیگرائز میں گروپ کر سکتے ہیں: ہائی، لو اینڈ پاپ۔ ہائی کلچر کو ٹپیکلی ایسے انٹلیکچوئل یا آرٹسٹک پرسوٹ سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے جس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو اسپیشلائز نالج یا ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، جیسے کہ لٹریچر، شیکسپیئر کا آرٹ ہے تو پکاسو کا، میوزک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلاسیکل کمپوزرز، تھیٹر میں شیکسپیئر کے پلے، فلاسفی میں ایرسٹوٹل وغیرہ۔ تو ایسے ہائی کلچر کو وہی لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں نا جن کے پاس اسپیشلائز نالج یا ٹریننگ ہو ان چیزوں کو سمجھنے کی، جبکہ لو کلچر کو ماس کلچر کہا جاتا ہے جو کہ وائڈلی ایکسیسیبل ہوتا ہے اور موسٹلی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ہپ ہاپ میوزک ہے، بلاک بسٹر موویز ہیں، ریئلٹی شوز ہیں۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی اسپیشلائز ٹریننگ وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ جو کسی بھی کامن مین کو ایزیلی سمجھ میں آتے ہیں، وہ ایزیلی ان کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ جبکہ پاپ کلچر کی جو چیزیں ہیں اس میں ہائی اینڈ لو کلچر دونوں کے ایلیمنٹس موجود ہو سکتے ہیں، اور اس سے بس آپ کا اپنا ٹیسٹ اینڈ پریفرنس پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے مائیکل جیکسن ہے، موویز میں ہمارے پاس اسٹار وارز یا ٹائٹینک، ٹیلی ویژن میں ہمارے پاس شوز ہیں فرینڈس۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ لوگ ہائی کلچر کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کوئی نالج ہونی چاہیے میوزک وغیرہ کی، یا اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے، یا پھر اس کو لو کلچر کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، یعنی ایز اے انٹرٹینمنٹ بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ کو سب کلچر سمجھ میں آ گیا کہ ایک کلچر کے اندر ہی کچھ سب کلچرز موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک گروپ کے اندر ہی کچھ سب گروپس موجود ہوتے ہیں۔ تو کچھ سب گروپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ سب کلچر کے بجائے کاؤنٹر کلچر لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ کاؤنٹر کلچر کا مطلب کہ وہ جو ہمارا مین گروپ ہے لارجر کلچرل نارمز اینڈ ویلیوز کے بارے میں ہے، اس کو کاؤنٹر کلچر والا گروپ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ کاؤنٹر کلچر کے ممبرس ڈومیننٹ رولنگ کلچر کے اگینسٹ ہوتے ہیں اور اپنی ویلیوز کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سب کلچر کے ممبرس تھوڑی بہت کسی چیز میں تھوڑا چینج ضرور چاہ سکتے ہیں، لیکن اوور آل وہ اسٹیبلش پروسیجر کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ورڈ ہے کلٹ، تو اسے بھی کاؤنٹر کلچر گروپ کہا جاتا ہے۔ اب جب اتنے سارے قسم کے کلچر ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے جو ایک ٹرم ہوتی ہے کلچرل ریلیٹیوزم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف سوسائٹیز میں کلچرز موجود ہیں آپ ان کو انالائز کریں ایک آبجیکٹیو وے میں، ان کلچرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیے بغیر ان کو سمجھیں۔ ہم دوسرے گروپ کی ایکٹیویٹیز کو پراپرلی صحیح سے نہ اسٹڈی کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں اگر ہم انہیں اپنی موٹیوز اینڈ ویلیوز کی بنیاد پہ انالائز کریں گے۔ ان کی ایکٹیویٹیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کا موٹیو سمجھنا ہوگا، ان کی ویلیوز سمجھنا ہوگا کہ ان کی ایکٹیویٹیز کے پیچھے ان کا خود کا کیا موٹیوز یا ویلیوز ہیں، تاکہ ہمیں ایک ان بائسڈ انڈرسٹینڈنگ مل سکے۔ تو کلچرل ریلیٹیوزم کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو میجر کرتا ہے ٹریٹس کو اس کلچرل انوائرمنٹ کے بیس پر جس کلچر کی وہ ٹریٹس ہیں۔ کوئی بھی کلچرل ٹریٹ آئسولیٹڈ فارم میں پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں سمجھی جا سکتی، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کلچر میں ہے، تو اس کے حساب سے ہی ہم اس کو نیگیٹو یا پازیٹیو کہیں گے۔ جیسے کہ فر کلوتھس پولر ریجن میں امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ ڈیزرٹ جو ایسا صحرا کا علاقہ ہے وہاں پہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو اگر پولر ریجن میں استعمال کیے جا رہے ہیں تو اچھے ہیں، لیکن اگر ڈیزرٹس میں استعمال کیے جا رہے ہیں تو پھر تو نیگیٹو ہو گئے۔
किसी कल्चर में फैटनेस को हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी समझा जा सकता है और दूसरे कल्चर में उसको कहा जा सकता है कि बैड हेल्थ और अगलीनेस है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचें कि सारे ही कस्टम जो हैं वो बराबर के इम्पॉर्टेंट हैं या बराबर के हार्मफुल हैं, बल्कि हमें ये समझना होगा कि कुछ कस्टम्स, कुछ कल्चर्स किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन कहीं और अगर उन्हें हमें अप्लाई करते हैं तो वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो कोई कल्चर अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हार्मफुल है, बेनिफिशियल है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे किस एनवायरनमेंट में फॉलो किया जा रहा है। तो जब हम एक नए कल्चर में जाते हैं तो हमें एक डिसओरिएंटेशन या फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होती है, जिसे हम सोशियोलॉजी में कल्चर शॉक कहते हैं। क्योंकि आप किसी नई जगह जाते हैं, वहाँ पे एक नया कल्चर होता है, तो सबसे पहला एक फ़ेज़ होता है हनीमून का। आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी आती हैं जो आपके कल्चर से रिलेट नहीं कर रही होती हैं, आपको एंग्ज़ायटी होता है, आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं एडजस्टमेंट की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप एडजस्टमेंट करने लगते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उस कल्चर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस दौरान जो ये सारा आपका फेस होता है एंजाइटी का, डिसओरिएंटेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, इसे हम कल्चर शॉक कहते हैं। अब अगर आप उस कल्चर को इवैल्यूएट और जज कर रहे हैं अपने कल्चरल नॉर्म्स को पैरामीटर बना के और सोच रहे हैं कि मेरा कल्चर ज़्यादा अच्छा है, तो आप एथनोसेंट्रिज्म का शिकार हो रहे हैं। जबकि जेनोसेंट्रिज्म इसके बिल्कुल अपोजिट है कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कल्चर उतना अच्छा नहीं है, दूसरों का कल्चर ज़्यादा सुपीरियर है, तो आप जेनोसेंट्रिज्म का शिकार हो रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ है कल्चरल इम्पीरियलिज्म। इसका मतलब है कि एक कल्चर की वैल्यूज़ को दूसरे के कल्चर पे ज़बरदस्ती थोपा जाए, इम्पोज़ किया जाए। कोई भी कल्चर हो उसमें कंटिन्यूअली चेंज आता रहता है, क्योंकि न्यू आइटम्स उसमें ऐड होते हैं। जैसे कि मटेरियल कल्चर के तौर पर हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे हमारे ट्रैवल या कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल जाए। 3 टाइप्स के होते हैं कल्चरल चेंज: डिफ्यूजन, एसिमिलेशन एंड एक्लचरेशन। जब एक ग्रुप के कल्चरल ट्रेड्स, आइडियाज़, बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस वगैरह दूसरे कल्चर तक फैल जाएं, तो हम उसे कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। जैसे कि पिज़्ज़ा इटली से पूरी दुनिया में फैल गया, के पॉप का म्यूज़िक है, फैशन है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन सब जगह फैल गया, तो ये डिफ्यूजन है। लेकिन अगर कहीं कोई माइनॉरिटी ग्रुप किसी मेजॉरिटी ग्रुप के कल्चरल ट्रेड्स को अडॉप्ट कर लेता है, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन। यानी कि जैसे कि जब इमिग्रेशन होती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग जाते हैं, तो उस मुल्क के लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशंस वगैरह को सीख लेते हैं और उसे ही फॉलो करने लगते हैं। जैसे नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने यूरोपियन कल्चर को फॉलो करना शुरू किया, क्लोथिंग एंड लैंग्वेज वगैरह को फॉलो करना शुरू किया। जबकि अगर प्रोसेस ऐसा हो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों यानी कि ग्रुप्स के दरमियान कल्चरल एक्सचेंज हो, जिससे दोनों में ही चेंज आने लगे, तो ऐसे प्रोसेस को कहेंगे एकल्चरेशन। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, उसमें भी ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर हो गई इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, ट्रैवल की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सोसाइटीज़ कितने टाइप्स की हैं, उसमें कल्चर क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उनको समझने के तरीके क्या हैं। अब अगला टॉपिक हमारा होगा सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो अगली वीडियो देखना हरगिज़ ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।